دیا جائے تو وہ کہنے والا بھی کافر. اور اسماعیل دہلوی کے عقیدے اتنے گندے. آئیے جس جماعت کو، جس تبلیغی جماعت کو یہ ابھی چلا رہے ہیں طارق جمیل صاحب، وہ جماعت بنی کب اور کس نے بنائی؟ آپ کو معلوم ہے؟ یہ جماعت خود اپنے آپ میں ایک بدعت ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو جو کافر کہا اس پر تو وہ کافر نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ہوتا، اور یہ بتا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں. گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب صحابہ کو بھی کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو انہوں نے اگر دیوبند کے علماء کو کافر کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ فرق پڑتا ہے. سن لیجئے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کافر، تو جس کو کہا گیا اگر وہ کافر ہے تو کافر ہو جاتا ہے، کافر ہے، اور اگر وہ کافر جس کو کہا گیا وہ کافر نہیں تھا تو وہ حکم کہنے والے پر لوٹ آتا ہے. یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. تبلیغی جماعت کس نے بنائی آپ کو پتا ہے؟ معلوم ہے؟ مولانا اسماعیل کاندھیلوی صاحب نے. نظام الدین الیاس کاندھیلوی صاحب، اسماعیل نہیں. ارے واہ یار، باہوش مجمع ہے. چلے میں دیکھا یار ناپو تھوڑا سا، سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب نے تبلیغی جماعت بنائی نظام الدین سے. جب جماعت بنائی تو یہ جماعت بنانا خود بدعت تھا. جو طریقہ کار اپنایا گیا تبلیغ کا وہ بدعت تھا، رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت نہیں تھا. انگلیاں اٹھائی گئی کہ بھائی یہ بدعت کیوں رائج کی گئی، تو وہ اس کا اثر کم کرنے کے لیے کہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے ملفوظ میں کیا کہا ذرا سن لیجیے. یہ ملفوظات ہے مولانا الیاس صاحب کی، صفحہ 51 ہے اس کا اور ملفوظ نمبر 50. مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا، منظور نعمانی نے اس کو ترتیب دیا جو انہی کے مرید اور خلیفہ اور شاگرد ہیں، ان کے خاص چہیتے. ایک بار ارشاد فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کہتے خواب نبوت کا 46واں حصہ، یہ حدیث پاک ہے. اصل میں بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے. پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے، اسی لیے ارشاد ہے. پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ ہے. خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی جس سے نیند میں ترقی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا ہے. عبارت کا مفہوم یہ ان کا کہتے ہیں کہ خواب اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب میں بعض وقت لوگوں کو ایسی ترقی ہوتی ہے، ولایت کے ایسے ایسے مقام مل جاتے جو عبادت و ریاضت و مجاہدے سے نہیں ملتے، اور جب خواب میں مقام ملتے تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے. تو کہتے ہیں آج کل وہی خواب میں مجھ پر بھی علوم صحیحہ اللہ کی جانب سے علم القاء ہو رہا ہے، علم اتر رہا ہے جو نبوت کا حصہ ہے. جو نبوت کا حصہ وہ والا علم مجھ پر خواب میں اتر رہا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ ہے تاکہ میں زیادہ سوؤں اور زیادہ خواب دیکھوں. زیادہ خواب دکھے تو زیادہ نبوت والا علم مجھ پر نازل ہوتے جائے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے کہتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ تبلیغی جماعت بناؤ. یہ کس کی طرف سے حکم ہوا تبلیغی جماعت بناؤ کر کے؟ اللہ کی طرف سے. اب خواب کی بنیاد پر انہوں نے پوری جماعت بنا ڈالی، پوری بدعت کو ایجاد کر ڈالا. میں تبلیغی جماعت والے سے پوچھتا ہوں، اگر آج طارق جمیل کو ایک خواب دکھ جائے اور خواب میں حکم دیا جائے کہ تبلیغی جماعت جہنم میں جانے والی ہے، جماعت بند کر دو، تو کیا اس خواب پر اعتماد کر کے وہ جماعت بند کر دیں گے؟ سوچئے، ذرا غور کیجیے. آپ خواب کیا حجت ہوتا ہے شرعی؟ خواب کا وہ معیار ہے کہ بدعت کو رائج کیا جائے، جبکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقبل الایمان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابلیس کسی بھی طرح گمراہ کرتا ہے حتیٰ کہ یہ بھی کہتا ہے خواب میں آ کے کہ میں خدا ہوں. ابلیس کو ہر شکل اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے سوائے میری شکل کے. ابلیس میری شکل میں نہیں آ سکتا کیونکہ رسول اللہ ہادی ہے، سرکار کی شکل کا اختیار نہیں ہے. مگر خدا ہے یہ بول سکتا ہے خواب میں آ کے، نور بن کر آئے گا کہیں گا میں خدا ہوں. اور غوث پاک کی واقعہ مشہور ہے، سرکار غوث اعظم جا رہے ہیں، پانی کی پیاس محسوس ہوئی،
آپ پیاس کی شدت سے بے چین ہو گئے, تبھی بادل گھرے, بارش شروع ہو گئی. آپ نے توقف کیا, خیال کیا کہ پہلے دیکھو کہ بارش کس کی طرف سے ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ اس میں شیطانی کچھ کارستانی ہے. بادل چھٹے, ایک نور ظاہر ہوا, نور سے آواز آئی, عبد القادر تیری عبادتوں سے میں بہت خوش ہوا, تیری ریاضتوں سے بہت خوش ہوا, ہر حلال حرام چیز میں نے تجھ پر حلال کر دی, جتنے حرام تھے سب حلال کر دیے, آج سے نماز کی ضرورت نہیں تجھے, عبادات کی ضرورت نہیں, میں تجھ سے راضی ہو گیا. غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسی لاہور پڑا سارا نور دھواں بن گیا. آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے کہا مردود پھر گمراہ کرتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے مجھے بچایا ہے. کہ عبد القادر اسی ذریعے سے اسی طریقے سے 70 ابدالوں کو گمراہ کر چکا. تو یہ ابلیس تھا. غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ نے کیسے جانا کہ وہ ابلیس ہے؟ فرمایا 2 وجہ سے. پہلا یہ کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے, قیامت میں جنت میں ہوں گا. اور دوسرا یہ کہ میرے آقا پر جب حرام حلال نہ ہوا تو عبد القادر کون ہوتا ہے جس پر حرام حلال ہو جائے؟ تو میں سمجھ گیا یہ ابلیس ہے. تو ابلیس غوث پاک کو بہکانے آ سکتا ہے اور پھر کہتا ہے 70 ابدالوں کو بہکا چکا ہوں. تو الیاس قادری نہ تو ابدال تھے نہ ولی تھے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. شہزادے شہید راہ مدینہ, شہزادے شہید راہ مدینہ, حضور معین المشائخ, حضور معین المشائخ, فیضان شہید راہ مدینہ, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, جشن سرکار غوث اعظم, جشن سرکار غوث اعظم. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, عوام اہل سنت, عوام اہل سنت, حضور قائد اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیں. حضرت مفتی عبدالستار صاحب ادھر تشریف لائیں. ماشاءاللہ آج کے جلسے کی سرپرست جلسہ مسند رسول پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں, جن کے دیدار سے اور جن کے فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. اللہ کا کروڑا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت میں ایسے نورانی چہرے والے بزرگ و مشائخ بھی ہمیں عطا کیے. اور اللہ کا فضل ہے, آپ دیکھیں میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا. ہمارے علماء کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ وہ کتنے حق پر ہیں. بے شک بے شک. یہ نورانیت تو اللہ کی طرف سے ہے. حضرت کا چہرہ خود ظاہر, حضرت کا چہرہ مبارک خود اس بات کا خطبہ پڑتا ہے کہ یہ آل رسول ہے. بے شک بے شک. اور انہیں دیکھ کر ہمیں خیال آنے لگتا ہے کہ جب آل رسول کی یہ شان ہے اور یہ نورانیت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پہ تادیر قائم رکھے, حضرت کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرماتا رہے, حضرت کے علم سے ہمیں مستفیض ہونے کا موقع بار بار عطا فرماتا رہے. بہرحال گفتگو چل رہی تھی کہ تبلیغی جماعت کا طریقہ جو بتایا گیا وہ خواب کے ذریعے مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کو. تو میرا سوال یہ ہے چھوٹا سا کہ بھائی خواب میں حکم ہوا کہ جماعت بناؤ تو آپ نے جماعت بنا لی. اگر طارق جمیل صاحب کو آج خواب دکھ جائے, کیونکہ تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے معتمد اور معتبر شخصیت جو ہے وہ طارق جمیل صاحب ہے, اگر آج ان کو خواب میں کوئی آ کے کہہ دے اور خواب میں کہا جائے کہ جماعت جو ہے گمراہیت کی طرف جا رہی ہے, جہنم کی طرف جا رہی ہے, اس کو بند کر دیجیے آپ اور بند کر کے اہل سنت میں آ جائیے, تو کیا اس خواب پر یہ اعتماد کریں گے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے. یہ میرا تبلیغی جماعت والوں سے مطالبہ ہے. میں انتظار میں ہوں کہ جواب ان کا کون سا عالم کون سا مقرر کب دینے والا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خواب پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا, تو میں کہوں گا پھر کیا دلیل تھی کہ پہلے اس خواب پر اعتماد کر کے جماعت بنا دی گئی؟ اس پر کیا سند ہے آپ کے پاس؟ تو بہرحال موقع آیا تو اس پر بھی گفتگو ہوں گی, لیکن چونکہ خواب معیار نہیں ہوتے,
اور جماعت ان لوگوں نے بنائی جن لوگوں پر آلریڈی پہلے سے گستاخی کی بنا پر کچھ حکم صادر تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ جماعت کی بنیاد ہی بدعت سے شروع ہوئی. ہمارے نزدیک تو بدعت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے بدعتی ہے بدعتی ہے. آج موضوع یہی ہے کہ میں ثابت کروں کہ جن چیزوں کو تم بدعت قرار دیتے ہو تمہارے ہاں خود کتنی ساری بدعتیں پنپ رہی ہے. جیسے تبلیغی جماعت کا سب سے پہلا بیس جو ان کو بائلس میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اور جو کہ زبان سے کہتے ہیں کہ صاحب تبلیغی جماعت دو چیزوں کی تحریک ہے: کلمے کو عام کرنا اور لوگوں کو نمازی بنانا. یہ دو چیزیں بولتے ہیں. آپ کی بستیوں میں آئیں گے کہیں گے صاحب ہم کلمہ پڑھانے آئے ہیں، دوسرا کہیں گے ہم نمازی بنانے آئے ہیں. آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کلمہ جو پڑھانے آئے ہیں یہ کلمہ تو خود بدعت ہے. یہ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں یہ خود بدعت ہے، اور آپ اہل سنت الجماعت کو بدعتی کہہ رہے ہیں، تو پہلے اس بدعت سے اپنا دامن بچا لیجیے. آپ پوچھیں گے کلمہ کیسے بدعت ہے، تو ذرا سن لیں میری پہلے گفتگو، پھر میں دلیل میں انہی کے ہاں کی ایک ذات کو بھی پیش کروں گا. جس طریقے سے جو آج کلمہ پڑھا جاتا ہے، مروجہ جو کلمہ آج رائج ہے ہمارے بیچ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو کلمہ ہے یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. یہ اس طرح کا بے آئینی کلمہ. لا الہ قرآن میں ایک جگہ موجود ہے، محمد رسول اللہ قرآن میں ایک جگہ موجود ہے. یہ الگ الگ کلمے کے دو حصے، دو جز ہے جو الگ الگ جگہ ہے. حدیث میں اس کلمے کا نشان ہمیں نہیں ملتا. ہاں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ لوح محفوظ پہ لا الہ الا اللہ دیکھا. مراد اس سے وہ کلمہ یہ نہیں ہے. علماء نے وہاں لکھ دیا ہے روایتوں کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے